اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کے ظلم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرعون کرتا یہ تھا کہ وہ جب ان کو کسی نجوم کو اطلاع دی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے حکم جاری کیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو فرعون کا ظلم نسل کشی تھی، لیکن آج کی یہ اسرائیلی دہشت گردی کی فوج انتہائی ظلم کی انتہا کر رہی ہے۔ یہ نہ لڑکوں کو چھوڑ رہی ہے نہ لڑکیوں کو چھوڑ رہی ہے، بلکہ بیمار جو ہاسپٹل سے ہیں ان کو مسمار کر کے، یہ دنیا کی شاید پہلی تاریخ ہوگی، دنیا کی تاریخ میں یہ سیاہ پنوں میں لکھا جائے گا کہ ہاسپٹلس کے اندر قبریں بنائی گئی، اور ایک نہیں کئی قبریں بنائی گئی۔ یہ دنیا کی سب سے سیاہ ترین تاریخ ہوگی، اور یہ یہودیوں کے نام، اسرائیلیوں کے نام آئے گی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات، حقوق کی بات کرنے والے آج ان کو یہ ظلم نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے کہ ایک نہتے ایک مظلوم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ لیکن انسانیت کے تقاضے یہ چھوڑیے، چاہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور کوئی بھی کر رہا ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس ظلم کو روکا جائے۔ اگر پوری جو انسانیت پسند ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی ملک کے اندر، دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر رہتے ہوں، اگر وہ انسانیت پسند ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ بنائے اور ان کو ظلم سے روکے۔ کب تک یہ نسل کشی ہوتی رہے گی؟ عجیب بات ہے کہ کتنے لوگ کتنی محنتوں سے پیسے کماتے ہیں، اپنا گھر بساتے ہیں، لیکن منٹوں کے اندر ان کی عمارتوں کو زمین دوز کر دیا جائے۔ 40 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور 40 دن سے لوگ بھوک پیاس کی شدت میں جان دے رہے ہیں، ان پر گولیاں داغی جا رہی ہے، بچے پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ یہ سب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے حق میں یہی ہے کہ ہم صرف آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ اصل تو یہ کام ان جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوج کی طاقت دی ہے، جن کے پاس سرمایہ دار ہیں، فوج کی طاقت ہے، یہ اصل میں ان کا کام تھا۔ کل قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال نہیں ہوگا، کل قیامت میں ہمارے ان مسلم حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا کہ نہتے فلسطینی جو تمہارے ایمانی بھائی تھے، ہمارا رشتہ فلسطینیوں سے کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ، وہی بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن ایک جسم کے مانند ہے، اور جسم دل کے اندر اگر یہ درد نہیں ہو تو شاید اس کے اندر انسانیت ختم ہے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں، اور حتی الوسع ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور ان مسلم حکمرانوں کو جو صرف اب تک میٹنگیں کر رہے ہیں، صرف پلاننگ کر رہے ہیں اور صرف دھمکیاں دے رہے ہیں، شاید یہ ظاہری لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم بھی فلسطینی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے واسطے لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، کہ اللہ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو تمہارے دلوں کو، حالوں کو جانتا ہے۔ تم کب تک لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے اقتدار کو بچاتے رہو گے؟ کل قیامت میں سب سے بڑے دربار عالی کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں انسانیت کے ناطے ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر کسی کے دباؤ میں آ کر۔ اس لیے کہ 1-2 دن کی بات ہوتی تو انسان صبر کر لیتا ہے، تکلیف کو ختم کر لیتا ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ، بلکہ 40-41 روز آج ہو گئے، اور 41 روز سے مسلسل ظلم ہو رہی ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، توپ کی گولیاں داغی جا رہی ہیں۔ لیکن ان نہتے مجاہدین کو بھی سلام ہے کہ جنہوں نے سر میں کفن باندھ کر، شاید آج دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو سر میں کفن باندھ کر اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ ان مجاہدین کو سلام ہے کہ جن کے بچے مر رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، بھوک کے پانی کو، راشن کو بند کر دیا گیا۔ جو دوسری کنٹریز والے جو ان کو مدد پہنچا رہے ہیں، وہ مدد بھی ان تک میں نہیں پہنچائی جا رہی ہے۔ بارڈر پر روک دیے جا رہے ہیں سامان کو، جس کی وجہ سے بچے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے
اسی طریقے سے بیماری کا مکمل علاج نہ ملنے کی وجہ سے، دوائیاں نہیں ملنے کی وجہ سے جانیں جا رہی ہیں۔ یہ سب پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور خاموش جو لوگ بنے بیٹھے ہیں اور جو میڈیا پروپیگنڈا کر رہی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ انہی کو آتنکواد اور نہ جانے کیسے کیسے القاب دیے جا رہے ہیں۔ کل قیامت میں سب کو حساب دینا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں، ہم مظلوم کی حمایت کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمانی بھائی ہے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف بولنا یہ انسانیت کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد امن قائم فرمائے، اور فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ عام متحدہ ہے، یہ بالکل ناکام بن چکی ہے۔